وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک بادشاہ تھا، اور یہ واقعہ سعدی کی حکایات میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ابھی جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں کہ سچ ہو، متس ہوتی ہیں نا، سچ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن متھ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ مے ناٹ بی ٹرو بٹ دیر از ٹروتھ ان دا متھ، یو نو، اٹ مے ناٹ بی ٹرو بٹ دیر از ٹروتھ ان اٹ. ہاں جی، تو ہو سکتا ہے یہ بالکل سچا بھی ہو. تو بادشاہ ایسے ہوتے تھے. تو بادشاہ جو تھا بہت اچھا انسان تھا. تو بادشاہ کا ایک ذاتی باغ تھا. اچھا، اس طرح کا باغ میں نے عمان میں بھی دیکھا ہے. عمان کا جو شاہ قابوس ہے نا ابھی، اس کا ایک ذاتی باغ ہے. تو وہاں جو ایک بندہ کام کرتا تھا، ایک ڈاکٹر کام کرتا تھا، وہ ہمارا دوست تھا، نشتر کا گریجویٹ تھا، میرا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ عمان کے بادشاہ کے ذاتی باغ میں سے جو ہلدی ہوتی ہے نا، ہی یوزز دیٹ اپنی انفلیمیشن کے. تو وہ اس نے مجھے گفٹ دی تھی، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ فرام رائل آرچڈ. اچھا خیر، اینی ویز یہ تو ایک ضمنی بات ہے. تو بادشاہ کا ایک رائل آرچڈ تھا، جس میں ایک مالی تھا جو کہ بڑا ایکسپرٹ تھا. تو اس مالی کے پاس بادشاہ کا بیٹا چھوٹا جایا کرتا تھا سیر کرنے، اور مالی اس کو بالکل بچے ذرا شہزادہ تھا وہ، مگر وہ اس کو گود میں بٹھا کر ہر روز پھل کھلایا کرتا تھا، خاص طور پہ انار. تو انار توڑ توڑ کے ایک ایک دانہ اس کے منہ میں ڈالتا رہتا. اسی طرح وہ بچہ بڑا ہوتا گیا حتیٰ کہ وہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ فوج کا سپہ سالار بن گیا. اس کے بعد وہ اور بڑا، مگر اس کی عادت بن گئی تھی کہ جب بھی وہ اپنے دارالحکومت میں ہوتا، جنگ پہ نہ ہوتا یا ٹریول میں نہ ہوتا، تو وہ مالی سے ملنے جاتا، اور مالی کو بھی بابا کہتا. تو وہ اس کو ظاہر ہے شہزادہ حضور کہتا، لیکن وہ اس کی گود میں سر رکھ کر انار کھاتا، کیونکہ وہ بچپن سے ایسا کر رہا تھا، اس کی عادت بن گئی تھی. اسی دوران میں یہ ہوا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادہ بادشاہ بن گیا. مگر بادشاہ بن کے بھی اس نے وہ عادت نہیں چھوڑی، اور وہ جا کے اس مالی کے پاس جاتا رہتا تھا اور اس سے وہ کھاتا رہتا تھا. ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ بابا جو ہے نا، اس کے ہاتھ میں نا تھوڑی سی نا وہ رشا آ گیا ہے، اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے. تو اس کو نا اپنا باپ بھی یاد آیا، بادشاہ، اور اس کو بابا پہ بہت پیار آیا. تو اب بادشاہ کی شان سے تو بہت تھا نا، وہ تو ملازم تھا، لیکن اس نے بابا کو نا ایک دم بٹھا کے گود سے اٹھ گیا. اس نے کہا بابا آج تم اپنا سر میری گود میں رکھو، میں تمہارے. تو جا کے وہ انار توڑ کے لایا، اور بابا اس بہت کہتا رہا کہ حضور نہیں. اس نے کہا نہیں، میں آپ کو انار کھلاؤں گا. تو اس نے انار لے کے نا بابا کے منہ میں ڈالا. تو اس نے شکریہ ادا کیا، انار کھایا، شکریہ ادا کیا. تو آدھا انار کھانے کے بعد شہزادے نے خود بھی ایک انار منہ میں ڈالا، تو وہ بہت کھٹا تھا. تو اس نے ایک دم کہا کہ آپ اتنے عرصے سے، اتنی دیر سے کھٹے انار کھا رہے تھے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کھٹے میٹھے کیسے ہوتے ہیں. تو آپ تو ہمیشہ میٹھے کھلاتے تھے، یہ آپ نے چپ کر کے کھاتے رہے، آپ نے آگے سے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو اس نے ایک بڑی بات کی بابا نے، کہنے لگا جس ہاتھ نے ہمیشہ میٹھا کھلایا، اگر ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کھٹا چلا گیا تو کیا فرق پڑتا. تو اسی طرح زندگی میں اگر کوئی پرابلم آئے ہمیں، اور ہمیں مصیبت میں سے گزرنا پڑے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بچے تھے، آپ کو ماں کی پیٹ میں پالا اللہ نے، پھر آپ کو دنیا میں لے کے آیا، پھر آپ کو بڑا کیا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، پھر دنیا میں آپ کو اتنی عمر تک آپ کو لے گیا. اب اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم آ گیا ہے تو آپ چیچی کس بات کی کرتے ہیں؟ جس ہاتھ نے ہمیشہ میٹھا کھلایا ہے، اگر ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کھٹا چلا گیا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا مصیبت میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ شیخ سعدی کی حکایات ضرور پڑھیں. یہ وہ یعنی بھولی ہوئی کتاب ہے جو کہ ہمارے زمانے میں ہمارے والدین روز رات کو نا رضائیوں میں بیٹھ کے ہمیں حکایات پڑھ کے سنایا کریں، اور ان کے اندر اتنے سبق ہیں کہ جو کہ لائف چینجنگ ایکسپیرینسز ہیں جو کہ سیکھنے چاہیے. تو یہ ایک سبق تھا جو آپ پوچھ رہے تھے، آپ نے کہا ریکارڈ بھی کر لیں. نہیں سر، تھینک یو. تھینک یو.